بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوئے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہی نیک اور پاک باز بیٹے سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، جن کو اکیلے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کی پیدائش میں کوئی شراکت دار نہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے سلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک بیویوں میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ امام بہقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفا جاہلیت سے نہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کے زنا و صفاحت کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفاء و مہذبہ میں منتقل فرمایا۔ ان میں جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اسلاب انبیاء میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اپنی والدہ سے پیدا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو علامہ سیوطی نے 9 کتابوں موضوع پر لکھی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ذکور و اناث سب کے سب با ایمان اور دین حنیف، دین ابراہیمی پر تھے۔ ان سب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے، کبھی کفر اختیار نہیں کیا، بلکہ برابر دین ابراہیمی کے پیروکار رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا، چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سر راہ نکلا کرتیں تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامات سے یہ جان چکے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے سلب میں دیت ہے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی خاندان میں نبی ہوتے آئے اب بھی ایسا ہی ہو، اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ام ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل بھر آتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معاوضہ دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کی نفع سے مضاعف تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن کارکنوں نے قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلا بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جس میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں رشتہ کروں، آپ کوئی مجھے مشورہ دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیے، شریعت نے نکاح کے معاملے میں مرد و عورت کو پسند اور ناپسند کا پورا اختیار دیا ہے اور والدین کو سختی کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑکی اور لڑکے کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے اعتماد میں لے کر ہی کوئی قدم اٹھائیں۔ بہتری یہی ہے کہ والدین کو راضی کر لیں تاکہ آنے والی زندگی میں وہ آپ کا ساتھ دے سکیں۔ انہیں قرآن و حدیث کا حکم سنائیں، انہیں بتائیں کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر لیں، لیکن اس کے باوجود اگر والدین نہ مانیں تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی عزت و احترام اور خدمت کرنا آپ کا فرض ہے۔ پسند کی شادی کرنے کے حوالے سے یہ بات اس لیے کی گئی ہے کیونکہ کچھ لوگ اس بارے میں اسلام کی روشنی میں آگاہی چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہی بات شریعت کی روشنی میں کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور قرآن و حدیث کا حکم ان کو بھی سنانا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرے انور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان اور زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر
اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کی بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیں۔ بہرحال اب حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا تھا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، آپ نے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی دہیا کو دے دی ہے، حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ چنانچہ دہیا کلبی کو ایک اور لونڈی دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ پر نیل پڑا دیکھا تو دریافت فرمایا، صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ وہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سابقہ شوہر ابن الحقیق کی گود میں سر رکھے سوئے ہوئی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند اترا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو خواب سنایا تو اس نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تو یثرب کے حکمران سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ اسی تھپڑ کا نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سردار کی بد اخلاقی ملاحظہ کر لی کہ خواب کی وجہ سے تھپڑ مار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خواب سچا کر دیا اور ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ انہیں جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور مومنوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ نیز جنت میں بھی خاتم الانبیاء اور مرسلین کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کہنا ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بالغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادوؤں سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک اور طاہر نکل گئے۔
قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بھتیجی حضرت آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت و حسن صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے، جہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کے نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔